لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم صدق اللہ العلی العظیم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو قرآن کریم میں ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں پر، بندوں پر بڑے بڑے فرائض عائد کیے گئے ہیں، جیسے حج کا فریضہ ہے، قربانی کا فریضہ ہے۔ یہ سب چیزیں ریلیٹڈ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے دو رسولوں کی زندگی کو قرآن کریم میں کہا ہے کہ نمونہ ہے۔ ایسے تو سارے رسول ہمارے لیے نمونہ ہیں، لیکن اسپیشلی دو لوگوں کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا گیا۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نمونہ رکھا ہے۔ نبی اور رسول تو بہت سارے ہیں، صرف دو نبیوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا، ایک حضرت ابراہیم کے بارے میں اور دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، اور دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کہا کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام ہماری زندگی میں کتنا ہمارے لیے بطور ماڈل ہیں، ہماری زندگی میں کتنا ہم نے ان کو نمونہ بنایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو۔ اللہ کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے۔ تو صحیح معنوں میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بطور نمونہ اپنی زندگی میں لیا یا نہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے؟ کیا وجہ ہیں؟ وہ ساری چیزیں جو ہے مجھے اور آپ کو لینے کی ہیں، وہ ساری باتیں میں چند باتیں آپ کے سامنے بات کروں گا، چند چیزوں کے بارے میں۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ہم غور و فکر کریں گے۔ پہلے ہی سے نبوت ملنے سے پہلے نوجوان تھے حضرت ابراہیم، نبوت ملنے سے پہلے ہی بہت پریشان رہتے تھے، اس لیے کہ لوگ الگ الگ معبودوں کی عبادت کرتے تھے، کوئی سورج کی عبادت کرتا تھا، کوئی چاند کی عبادت کرتا تھا، کوئی بتوں کی، کوئی پتھروں کی، الگ الگ عبادتیں ہوتی تھیں۔ حضرت ابراہیم کہتے تھے یہ معبود ہو نہیں سکتے، یہ خالق نہیں ہو سکتے، یہ معبود نہیں ہو سکتے، کیونکہ انسان کے اندر کا ایک انسان ہوتا ہے، انسان ہے نا، اس کے اندر ایک انسان ہوتا ہے، کبھی غلط ہو جائے تو فوراً رہبری کرتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی شرک کرنے والے ہیں، اللہ کی ذات میں شریک کرنے والے ہیں، زندگی میں کبھی نہ کبھی ان کے دل میں خیال یہ ضرور آتا ہے کہ اس دنیا کا خالق و مالک ایک ہی ہونا چاہیے، کبھی نہ کبھی۔ اور اس کے علاوہ بھی جو بھی دنیا میں آدمی غلط کرتا ہے، اس کی زندگی میں ضرور یہ داعیہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں۔ ایک آدمی نے چوری کیا، مقدمہ لڑ رہا ہے، اس کو معلوم ہے نا چور کو، اندر تو بھلے مقدمہ وکیل لڑ رہا ہے کہ بھئی اس آدمی نے غلط نہیں کیا، اس کے اندر کو تو معلوم ہے کہ میں نے حقیقت میں چوری کی ہے۔ اس کی ہزاروں چیزیں ہیں کہ آدمی کا اندر کا جو انسان ہے وہ غلط چیز کو فوراً غلط کہنے پہ مجبور کر دیتا ہے آدمی کو۔ بس فرق اتنا ہے کہ لوگ اس کو مانتے نہیں، اندر والی چیز کو کیوں نہیں مانتے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو اندر کا انسان تھا، قرآن نے اس کو ذکر کیا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا۔ ابراہیم علیہ السلام نے رات گزر گئی، ستارے دیکھے، کہا ان ستاروں کے ذریعے تو راستے پہچانے جا رہے ہیں، یقیناً یہ معبود ہو سکتا ہے، ستارے معبود ہو سکتے ہیں۔ فَلَمَّا أَفَلَ، ستارے غائب ہو گئے، ستارے چلے گئے، صبح جب دیکھے تو ستارے ختم ہو گئے، کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے غائب ہونے والا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟
پھر رات ہو گئی، چاند کو دیکھا، کہا یہ اس نے ساری دنیا روشن ہو رہی ہے چاند سے، یہ خدا ہو سکتا ہے۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ پھر چاند بھی غائب ہو گیا، چاند غائب ہونے کے بعد میں کہا یار یہ کیسا رب ہو سکتا ہے جو رات میں تو اجالا دے رہا تھا اور ختم ہو گیا۔ پھر سورج کو دیکھا، کہا سورج اتنا بڑا ہے ساری دنیا کو روشنی پہنچاتا ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة، سورج کو دیکھا، کہا ساری دنیا کو روشنی پہنچا رہا ہے۔ پھر جب سورج بھی رات میں ڈوب گیا، ختم ہو گیا، تو کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ کہا لئن لم يهدني ربي لأكونن، کہ اگر میرا رب میری رہبری نہ فرماتا تو میں سیدھا راستہ اور ہدایت والا راستہ نہیں پاتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تھا ہی، اندر کا جو انسان ہوتا ہے نا، وہ مجبور کرتا ہے آدمی کو بھئی یہ چیز غلط ہے۔ اب قبول کیوں نہیں کرتا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے قبول نہیں کیا، اندر کا انسان کہہ رہا ہے کہ ہو نہیں سکتا۔ اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو گھر والوں سے لڑنا پڑا، باپ داداؤں سے لڑنا پڑا، سب سے لڑنا پڑا۔ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ تھے وہ بہت بڑے پجاری تھے، بلکہ مہنت کہے پجاری کے، بہت بڑے پجاری تھے۔ وہ کہیں گے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تم کو، اتنے سالوں سے برسوں سے جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں اس کا تم انکار کر رہے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو سلنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں، جو دل کی آواز ہے وہ صحیح ہے کہ اس دنیا کا خالق و مالک ایک ہی ہو سکتا ہے، جس کو تم نے بنایا ہے وہ معبود ہو ہی نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کا وہ پورا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بری ہوں جو تم کر رہے ہو، جس کو تم شرک کر رہے ہو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو جب نبوت دی گئی، نبوت ملنے کے بعد تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نبوت ملنے سے پہلے تو انکار کیا، نبوت ملنے کے بعد تو کھلے عام کہا یہ تو شرک ہے۔ اپنے باپ سے کہا یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا شیطان کی عبادت نہ کرو۔ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جو نمونہ ہے اس میں ایک نمونہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے شرک کے معاملے میں کبھی کمپرمائز نہیں کیا، شرک کے معاملے میں کبھی کمپرمائز نہیں کیا۔ خدا اس دنیا کا ایک ہی ہے، اللہ اس دنیا کا خالق و مالک ایک ہی ہے جو ساری دنیا کو پال رہا ہے۔ اس کے لیے دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے لڑائی لی، خاندان والوں سے، اور باپ سے، بادشاہ سے، نمرود سے، وقت کے بادشاہ سے لڑائی کر لی، سارے لوگوں سے لڑائی کر لی، لیکن اپنے جملے پہ ٹکے نہیں، میں کمپرمائز نہیں کر سکتا شرک کے معاملے۔ تو انسان کو، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو جو ہے کبھی بھی زندگی میں شرک سے کمپرمائز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کو معافی نہیں ہے شرک میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا شیطان کی عبادت نہ کرو، اس لیے کہ شیطان کا گمراہی کرنے کا جو آخری درجہ ہوتا ہے وہ شرک میں مبتلا کرنا بندے کو۔ کیسا بھی کر کے بندہ شرک کر جائے، اللہ کے ساتھ شریک کرے، اس لیے کہ جب اللہ کے ساتھ شریک کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف جملوں میں کہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کے علاوہ سب گناہ معاف کرتے ہیں لیکن شرک کو معاف نہیں کرتے۔ شرک کے معاملے میں کوئی کمپرمائز نہیں۔ لوگ ناراض ہو جائیں، خاندان والے ناراض ہو جائیں، باپ ناراض ہو جائیں، ماں ناراض ہو جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پالیسی ہمیں سمجھا دی، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ خالق کی جہاں نافرمانی ہو رہی ہے وہاں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، احترام اپنی جگہ پہ، اگر والد شرک کا حکم کر رہے ہیں تو احترام اپنی جگہ پہ، لیکن شرک کے معاملے میں کوئی کمپرمائز نہیں۔ آپ یقین مانیں کتنا چیلنجنگ وے میں بات کیا نمرود سے ابراہیم علیہ السلام، مقابلہ ہوا باقاعدہ۔ قرآن پڑھیں آپ، کبھی اٹھا کے دیکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب مردوں کو زندہ کرتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، زندہ کرتا ہے۔ نمرود نے کیا کیا معلوم، میں تو میں بھی کرتا ہوں۔ بیوقوف آدمی، ایک آدمی کو لایا، مار دیا، اور دوسرے کو چھوڑا، اس کو میں نے مارا، یہ زندہ چھوڑ دیا میں نے، دیکھا حالانکہ بات اس کی ہو ہی نہیں رہی، جو مردہ ہے اس کو زندہ کرنے کی بات ہو رہی تھی، اس کے دماغ میں ہے ہی نہیں۔
ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے تم اور مغرب میں ڈبوتا ہے، ایک کام کرو تم مغرب سے نکالو اور مشرق میں ڈبو دو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کفر مبہوت ہو گیا، اب جواب ہی نہیں ہے نمرود کے پاس، کیا جواب دے نمرود کے پاس؟ ارے کر تو نہیں سکتا نا یار، مغرب سے سورج تو نہیں نکال سکتا، وہ کہہ میرا رب جو ہے مغرب مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے، کر کے دکھاؤ۔ تو توحید کے معاملے میں دو ٹوک بات ہونی چاہیے، دو کی بات ہونی چاہیے کہ نہیں صاحب اس دنیا کا خالق و مالک ایک ہی ہے، وہ اللہ رب العزت، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا جب آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر آئے ہیں، داخل ہوئے، کعبے کے اندر چلے گئے، عجیب چیز دیکھا یہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا بت بنا کے رکھا ہوا ہے وہاں پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا بت لوگوں نے اتنا افسوس کیا، اتنا حیرت کا اظہار کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے پوری زندگی توحید پر قربانی دی، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں لڑا، باپ سے لڑا، بادشاہ سے لڑا، آگ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے، کمپرمائز نہیں کیا، اس کا سب سے بڑا بت بنا کے رکھا ہے ان لوگوں نے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے سب سے پہلا نمونہ یہ ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شرک کے معاملے میں کمپرمائز نہیں کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال ہمارے نبی نے محنت کی، صرف سمجھایا اے لوگوں اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں، کوئی عمل نہیں، سب کچھ برداشت کیا گیا اسلام میں۔ ایک صحابی آ گئے، اللہ کے نبی میری یہ بری عادت ہے، اللہ کے نبی نے کہا اسلام قبول کرو بعد میں دیکھ لیں گے۔ لوگ آتے گئے اپنی اندر کی چیزیں بتا دیں، نہیں میری یہ برائی ہے میں چھوڑ نہیں سکتا، اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام قبول کرو پھر دیکھ لیں گے۔ لیکن شرک کے معاملے میں اے اللہ کے نبی میرا وہ مسئلہ ہے، میرا فلاں مسئلہ ہے، شرک کے بارے میں ذرہ برابر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا جملے کہے ہیں؟ سلام علیک، اپنے والد صاحب سے کہا میرے والد آپ پر سلام ہو، استغفر ربی، میں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بتوں کی پوجا کریں، میں کس کے لیے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں میرے رب سے استغفار کروں گا، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں میں وہ نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیسا ہو رہا ہے۔ ایک زمانے میں عید میلاد ہوتا تھا، اللہ کے نبی کی سیرت بیان ہوتی تھی، دھیرے دھیرے وہ آ کے ڈی جے پہ ختم ہو گیا، اور ڈی جے سے آ کے ڈانس پہ پتہ نہیں کیا کہاں پہ آ کے ختم ہو گیا۔ کیا ہوتا ہے بولو؟ اب کیا چل رہا لیٹسٹ میں؟ گنبد خضرا اس کا بنایا ہے لوگوں نے، گنبد خضرا بنایا اور لوگ اس کا طواف کر رہے ہیں، لوگ اس کا ڈپلیکیٹ بنا دیا، لوگ اس کا طواف کر رہے ہیں۔ شیطان کا آخری حربہ ہوتا ہے لوگ شرک میں مبتلا ہو جائیں، ہو رہا ہے، لوگ کر رہے ہیں۔ پہلے کیا کرتا ہے شیطان؟ ایک چھوٹی سی تعویذ، قرآن کی آیت ہی ہے جی استعمال کرو، چلتا قرآن کی آیت ہی ہے نا، تعویذ لکھا ہوا ہے اس میں، آخر میں نارل پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے، نہیں کیا ہے، نارل ہی ہے نا، کدو ہی ہے نا، تو یہ ان چیزوں پہ لا کے شیطان کھڑا کر دیتا ہے۔ لیکن اپنی زندگی کو شرک سے پاک کریں، خاص کر کے عورتوں میں بہت وہم کی بیماری ہوتی ہے، شک بولتے نہیں، بھائی جو ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، بات ختم ہو گیا۔ یقین مضبوط رکھیں، اللہ کی شرک زندگی میں ذرہ برابر بھی آنے نہ دیں۔ ناریل ٹانگتے ہیں، کدو ٹانگتے ہیں، کیوں کدو ٹانگتے ہیں بھائی؟ کچھ تو ہوگا نا۔ گھر نیا بنتے ہیں، میں نے دیکھا گھر کہاں کیوں گیا تھا کل، یہاں ایک جگہ کوئی مسلمان کا گھر تھا، وہ کالا یہ ہوتا ہے نا باندھتے ہیں، کیا باندھتے ہیں؟ گڑی، پتلا باندھتے ہیں۔ میں بولا یہ کئی کو باندھے ہیں، کیا مطلب؟ نہیں، جیسے اللہ کے ہاتھ میں نفع و نقصان کی طاقت ہے ایسے اس کے ہاتھ میں بھی، یہ مطلب ہوا نا، یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ کدو ٹانگ رہے ہیں، جیسے اے اللہ آپ جیسے نفع دے سکتے ہیں، نقصان آپ کے ہاتھ میں، ایسے بھی اس کے ہاتھ میں، آپ زبان سے نہیں بول رہے لیکن کر وہی رہے ہیں۔ ہاتھ میں کڑا باندھے ہیں، کالا دھاگا باندھے ہیں، کبھی ہاتھ میں باندھے ہیں، کبھی پیر پہ باندھے ہیں۔ کتنے بچوں کے ہم مکتب میں دیکھتے ہیں، کبھی ہمارے مکتب میں تو پہلے وہ کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے، پھر مکتب میں آنے کے بعد میں پہلا کام وہ دھاگے بیگے سب کٹوا دیتے ہیں ہم لوگ۔
کیا مطلب؟ کالے دھاگے کا مطلب کیا ہے؟ ہرا دھاگا، کتنے کلر کے دھاگے ملٹی کلر کے پہنے ہیں، اور آدمی کیا ہے؟ کیا مطلب کیا ہے پہننے کا؟ اے اللہ آپ بھی نفع و نقصان دیتے ہیں، اس دھاگے میں بھی وہ تاثیر ہے جو تاثیر آپ کے اندر، یہی تو مطلب ہو گیا۔ تو شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ کسی طریقے سے بھی کفر و شرک میں مبتلا کرے۔ اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں سب سے پہلا نمونہ ہمارے لیے کیا ہے؟ کہ شرک سے کمپرمائز نہیں ہونا چاہیے۔ کس سے کمپرمائز نہیں ہونا چاہیے؟ شرک سے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی شرک سے پاک تھی۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نمونہ بنایا۔ روزانہ درود پڑھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام پر، پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ پڑھتے ہیں۔ ہر نماز میں، ہر قاعدے میں جب قاعدہ کرتے ہیں درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ اللہ نے کسی نبی کے لیے ہمارے نبی کے ساتھ درود کو لازم نہیں قرار دیا سوائے حضرت ابراہیم کے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے نمونہ بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم توحید کی ایک مثال تھے، سب کے لیے کمپرمائز ہو گئے، آگ میں ڈالنے کے لیے برداشت کر لیا، آگ میں چلے جائیں گے آگ میں، لیکن نمرود کی بات مانیں گے نہیں، وہ کہہ رہا ہے شرک کرو۔ علامہ اقبال نے کہا، جیسے میں نے آج جمعہ میں کہا تھا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ عشق جو ہے آتش نمرود میں کود پڑا۔ عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی، عقل کہہ رہی ہے، بستی والے کہہ رہے ہیں، معاشرہ کہہ رہا ہے، نمرود کہہ رہا ہے، باپ کہہ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں نہیں ابراہیم کمپرمائز کر لو یار، کوئی بیوقوف آدمی آگ میں جا سکتا ہے؟ نہیں، ابراہیم علیہ السلام آگ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے، نہیں میں جان دے سکتا ہوں لیکن اللہ کے ساتھ شریک ہو جائے ہم کمپرمائز نہیں کریں، اور ہم سب کریں گے کمپرمائز، ہر چیز کر لیتے ہیں ہم زندگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں سب سے پہلا سبق اور سب سے پہلا نمونہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی شرک سے پاک تھی۔ اس لیے میرے مائیں بہنیں اپنی زندگی کو شرک سے پاک کریں، آنے ہی نہ دے قریب۔ ہوتا ہے ناراض ہوتے ہیں، رہنے دو، ناراض ہونے دو، خالہ ناراض ہو رہی، ماموں ناراض ہو رہے ہیں، ہمارے سے بھی سب ناراض ہو گئے، نہیں جاتے ہمیں، بھئی کیا فرق پڑنے والا ہے؟ جس کام کو اللہ نے منع کیا یار سوچنا کبھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو سب سے پہلا نمونہ ہمیں بیان کیا گیا ہے، شرک نہیں ہونا چاہیے۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ شرک نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی بات سمجھ میں آ گئی۔ انشاءاللہ جب بات آئے گی آئندہ قرآن میں تو میں شرک کی کتنے قسمیں ہیں، شرک فی صفات کیا ہے، ذات کیا ہے، کیا کیا چیزوں پہ ایمان لانے کی جو بات کہی وہ تفصیل سے انشاءاللہ میں کروں گا۔ انشاءاللہ جب آئے گی بات تو قرآن کریم کی تفسیر میں وہ ساری باتیں میں سمجھاؤں گا، لیکن صاف رکھیں اپنے ایمان کو، کچھ نہیں ہوئے گا، کسی سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ صاف کریں اپنے ایمان کو، پاکیزہ بنائیں۔ اور یہ وہ لٹکانا گھروں میں دنیا بھر کی چیزیں کرتے ہیں یار، ہم نیا گھر بناتے ہیں، نئی دکان اوپننگ کرتے ہیں، نیا کاروبار اسٹارٹ کرتے ہیں، دنیا بھر کے شرکیہ کام کرتے ہیں۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی کام شروع کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دعا کر کے کام شروع کرو۔ کیا دعا کرنی چاہیے؟ اللہم انی، اے اللہ اگر اس کام میں آپ نے خیر رکھا ہے تو وہ خیر میرے لیے عطا فرما، شر ہے تو میری اس کام سے حفاظت فرما۔ بات ختم ہو گئی، دعا کریں، آپ کام شروع کریں۔ اب نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔